سر ایک سوال ایک موصول ہوا ہے، کیا قرآن میں ذکر ہے کہ یاجوج اور ماجوج دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور وہ قیامت کے قریب باہر آ جائیں گے اور پھر تباہیاں مچائیں گے؟ سوال موصول ہوا کہ یاجوج ماجوج کا معاملہ، کہ کیا وہ کسی دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دیوار توڑ کر یا ختم کر کے باہر نکل جائیں گے اور تباہیاں مچائیں گے؟ بھائی قرآن میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے واقعہ، یہ سب افسانوی کہانیاں یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، یہ سب روایات کا حصہ ہوتی ہیں۔ روایات کے اندر ایسی باتیں درج ہوتی ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک پوری قوم بتایا جاتا ہے، پوری قوم ہے، اس پوری قوم کی صرف ایک ذمہ داری لگا رکھی ہے روایت والے راویوں نے، جھوٹی روایات، اس کے اندر انہوں نے صرف ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری قوم یاجوج ماجوج کی صرف وہ ایک کام کر رہی ہے کہ وہ دیوار کو چاٹ رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک دیوار چاٹتے ہیں، دیوار نیچے ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے، تو بھائی آدھی پھلانگ کے باہر آ جاؤ، مطلب اوپر سے چاٹنا شروع کیا ہوگا جبھی تو آدھی آ گئی ہوگی، یا نیچے سے چاٹنا شروع کی تو اوپر سے وہ جس طرح گیم کے اندر ہوتا ہے کہ نیچے سے ختم کر دو اوپر سے دوسرا بلاک آ جاتا ہے، باکس آ جاتا ہے، اس طرح چل رہا ہے معاملہ، چاٹتے چاٹتے آدھی کر دیتے ہیں، پھر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، پھر دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار پھر سے اتنی ہی ہو جاتی ہے، پھر چاٹنا شروع کرتے ہیں، تو کہتا ہے راوی کہ قیامت سے پہلے وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو دیوار اتنی کی اتنی رہ جائے گی۔ پتہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری قوم جس کو آپ کہہ رہے ہیں یاجوج ماجوج کی پوری قوم ہے وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے ان کے پاس، کھانے پینے کا معاش کا معاملات وہ کیسے چلاتے ہیں؟ اور دیوار کون سی چاٹنا؟ چونے کی دیوار ہے، مٹی کی دیوار ہے، آپ تو کہتے ہیں لوہے کی دیوار ہے، جو قرآن کے اندر بھی ذکر آیا نا ذوالقرنین کا سورۃ الکہف کا، اس میں تو لوہے کی دیوار لکھا ہوا ہے، آتونی زبر الحدید کے الفاظ آئے ہیں، لوہے کے ٹکڑے، اس پہ سیسا پگھلا کر ڈال دینا، اس کا ذکر قرآن میں آیا تھا۔ آپ تو لوہے کی دیوار کہتے ہیں، لوہے کی دیوار چاٹنے سے ختم ہوتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی بات کہ لوہا چاٹنے سے ختم ہو جائے؟ یعنی کہ عجیب و غریب واقعہ بنایا ہوا ہے، اس چیز کو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کی فضیلت پہ روایات پیش کی جا رہی ہیں، بخاری کے اندر بھی میں نے پڑھی تھی یہ روایت، مطلب عجیب و غریب طرز نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک قوم دیوار چاٹ رہی ہے، کہاں سے چاٹ رہی ہے؟ اوپر سے چاٹ رہی ہے، تو اوپر جب پہنچ گئی چاٹنے کی تو وہاں سے پھلانگ کے باہر نکل جاتی، اور نیچے سے چاٹ رہی ہے تو نیچے سے چاٹ گئی دیوار نیچے کی طرف واپس آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر اوپر سے واپس نہیں آ جاتی ہے۔ عجب قصہ ہے، عجب کہانیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ چاٹنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں وہ اتنی ہی رہ جائے گی، کچھ کام دھندہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہے، بس وہ دیوار پہ لگی ہوئی پوری جماعت۔ تو بھائی جماعت پوری بڑھ کیسے رہی ہے؟ جو جتنے وہ مر بھی نہیں رہے ہیں، وہ قیامت تک زندگی ان کو دے دی گئی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں قیامت تو ابلیس کی زندگی ہے صرف قیامت تک کی، وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ پورا ہمارے یہاں قصہ بیان کیا جاتا ہے اور قرآن سے بھی اس کو ربط کیا جاتا ہے، وہ آیات و ظاہر سی بات ہے تفصیل اس میں درکار ہے، تو ظاہر ہے میں تو صرف سوال پہ بات کروں گا، یاجوج ماجوج کا ترجمہ قرآن میں کیا ہے، کیسے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یہ تو ہم اس کے مقام پر ہی بات کریں گے، ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر، یاجوج ماجوج کا ترجمہ سامنے رکھ کر۔ میں صرف سوال کے حساب سے بتا دیتا ہوں، قرآن کے اندر ایسا کوئی واقعہ درج نہیں ہے کہ دیوار کو چاٹ رہی ہے کوئی قوم اور قیامت سے پہلے واپس آئے گی، قیامت کا ذکر بھی نہیں ہے جن آیات میں یاجوج اور ماجوج کا لفظ آیا ہے۔ دو مقامات ہیں، ایک سورہ کہف کا اور ایک سورۃ الانبیاء کا، دونوں مقامات کا جائزہ لے لیجئے۔ ایک مقام پہ آیا ہے وقت ترب حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہ سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ آگے پیچھے بھی کہیں قیامت کا لفظ موجود نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وہ ہر بلندی سے بہتے ہوئے آئیں گے، اتنا ہی لکھا ہوا، اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوا۔ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کھولا جائے گا۔ بھائی کیوں قیامت کا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ اپنے ذہن سے ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ سورۃ الکہف میں لکھا ہوا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آ جائے گا،
حکم کا مطلب وہ قیامت کا دن ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. دونوں جگہ قیامت کا نہ تو لفظ موجود ہے، نہ ہی قیامت کے بارے میں کوئی ذکر آیا ہے، نہ اشارہ ملتا ہے. خواہ ترجموں کے اندر اپنی طرف سے الفاظ شامل کر کے لوگوں کو روایات کی طرف راغب کرنے کی سازش رچی گئی ہے. تو آپ اس کو ذرا حقیقت کے ترازو میں رکھ لیجئے اور خود سمجھ لیجئے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے خواہ یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی کہ چائنا کی جو دیوار ہے نا، دی گریٹ وال آف چائنا، یہی وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج چاٹ رہا ہے. میں نے بھی بچپن میں یہ کہانی سنی تھی. کسی نے کہا ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو دنیا کا آخری کنارہ ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کے باہر سے یاجوج ماجوج آ کے دنیا میں فساد کیا کرتے تھے. بھائی کچھ تو عقل کریں، کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ باتیں. ان باتوں کو تو روایت میں بھی وجود نہیں ہے، لیکن کیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. راویوں کے زبان سے نکلنے والے کلام کا بھی پہلے کوئی وجود نہیں تھا، انہوں نے وجود بخش دیا. ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ وجود بھی لوگوں نے بخش دیا ہے. قیامت سے پہلے آئیں گے اور ہنگامہ فساد برپا کریں گے، پانی سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے. اچھا، سارے لوگوں کو مار دیں گے، تیر کو آسمان کی طرف پھینکیں گے، بولیں گے ہم نے خدا کو مار دیا. وہ تیر بھی خون انگیز ہو کر واپس آئے گا. کوئی فلم چل رہی ہے کیا؟ کوئی کہانی چل رہی ہے؟ کیا کیا سوچ کے بنا دیتے ہیں لوگ. اس پہ کہانیاں بنا کے لوگوں کو لطف اندوز کروا رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. واہ بھائی کیا بات ہے، تیر آسمان سے خون سے بھرے ہوئے آئیں گے. سب جھوٹ ہے، اول تا آخر جھوٹ ہے. سارا پانی پی جائیں گے، جھوٹ. سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے، یہ بتایا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو دنیا میں پانی جو سمندر ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کی تعبیر کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو دنیا میں ہر جگہ سمندر جو ہے وہ پانی اس سے پھیل جائے گا. تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ جو پانی پھیل جائے گا وہ تو یادو بہت پی گا پانی، سمندر کا سارا بندے کھا جائیں گے. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ قد کے اندر چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے. بندے کیسے کھا رہے ہوں گے؟ ڈائناسور ہیں جو بندے کھا رہے ہیں. یعنی ہر جگہ مت ہی مت چل رہی ہے. ان کے بغلوں کے اندر بیماری ہو جائے گی، اس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. زمین میں بدبو پھیل جائے گی. پھر بارش ہوگی، بارش سے وہ گندگی دھل جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا ہوا ہے. میں کیا کیا بیان کروں ایک سیشن کے اندر اس سوال کے جواب میں. بہرحال سب جھوٹ ہے. روایات کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ باتیں ہیں کچھ نہیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ نے اڑا دی ہیں اپنی طرف سے. قرآن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. یاجوج و ماجوج کا جو لفظ ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیجئے. تھوڑی سی ہنٹ دے دیتا ہوں، باقی بیان میں بات کریں گے. قرآن کے اندر ایک مقام پہ آیا ہے ملح اجاج. کڑوے پانی کو عربی زبان میں سمندر کے پانی کو اجاج کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے. سورہ فرقان کے اندر غالباً یہ آیت آئی ہے. اسی سے اجاج جو ہے یہی اجا یا اجو، یاجوج ماجوج، یہ سب حمزہ جیم جیم سے بنا ہے. یاجوج ہو وہ بھی حمزہ جیم جیم سے بنا ہے، ماجوج ہو وہ بھی حمزہ جیم اور جیم سے بنا ہے. اور اسی حمزہ جیم اور جیم سے اجاج بنا ہے جو قرآن میں کڑوے پانی کے لیے آیا ہے. تو کھارے پانی کو، کڑوے پانی کو عربی زبان میں اجاج، یاجوج ماجوج کہا جاتا تھا. باقی تفصیل پھر میں اس کے مقام پہ بیان کر دوں گا. یہاں تک میری بات شاید سمجھ میں آگے ہوگی. باقی آپ بھی تحقیق کر لیجیے گا. لفظ کا میں نے معنی بیان کر دیا ہے. وہ جو سوال کے اندر بات پوچھی گئی تھی وہ سب تو جھوٹا ہے. ایسے کوئی نہ تو کوئی دیوار ہے چونے کی کہ چاٹ چاٹ کی چھوٹی ہو جائے گی، نہ انشاءاللہ والا کوئی داستان موجود ہے. اس کی حقیقت ہے قرآن کے اندر تو لوہے کی دیوار کا آیا تھا. کیسے آیا تھا وہ سب میں بیان کر دوں گا اس کے مقام پہ. قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان آیات کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں.